بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ آبشار کی جانب سے آپ کی میزبان فائزہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں آپ کو بلند فشار خون میں غذا کا استعمال اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ انسانی جسم میں جب خون کی روانی اوپر سر کی جانب تیزی سے ہو تو اسے بلند خون فشار کا مرض کہتے ہیں۔ یہ اکثر ادھیڑ عمر میں شروع ہوتا ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس مرض میں خون کی شریانوں کی بناوٹ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی روانی اوپر کی جانب تیزی سے ہوتی ہے۔ نیز یہ فکر، غم، ڈر، خوف، ذہنی جسمانی مشقت یا نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، پائریا، گلے میں غدود کی خرابی، انتڑیوں کی خرابی اور زیادہ گوشت کھانے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔ خون کا دباؤ ہر انسان کی عمر کے مطابق ہوتا ہے۔ خاص علامات میں سر کا درد، آنکھوں اور چہرے کا سرخ ہو جانا، سر کی جانب لہروں کا محسوس ہونا، معدے اور آنتوں کی شریانوں میں خرابی کا پیدا ہو جانا یا پیشاب کی زیادتی شامل ہے۔ لہٰذا ایسی ادویات اور قہوہ جات کا استعمال کرنا چاہیے جس سے خون کی نالیوں میں بہتری پیدا ہو اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایسی سبز پتوں والی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال جو ٹھنڈی اور معتدل ہوں مفید ہے۔ چکوترا، اناناس، تربوز نہایت مفید ہے۔ تربوز 75% ہائی بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تمام رسدار پھلوں میں انار، کینو، مالٹا، سنترا وغیرہ بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دن میں کم از کم 2 گلاس گاجر یا اناناس کا جوس ضرور پئیں۔ پھلوں میں انار، چکوترا، چیری بیری، اناناس خون کی شریانوں کو مرمت کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گاجر، کدو، لوکی، پیٹھا کدو، بروکلی، بند گوبھی کا جوس یا سوپ بنا کر پئیں۔ حسب ذائقہ کالا نمک، کالی مرچ، ادرک، لہسن یا ہری مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام گرم پھلوں اور سبزیوں اور بادی چیزوں، سگریٹ، تمباکو، بیڑی، ہر قسم کی نشہ آور چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں۔ جہاز کا سفر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں۔ اگر آپ اونچے نیچے مقام کی طرف سفر کر رہے ہیں تو کچھ وقفے کے بعد آرام کر لیا کریں۔ پانی پئیں یا گہرے لمبے سانس لیں۔ کان کے پیچھے سے کندھے تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تاکہ خون کی روانی ٹانگوں کی طرف زیادہ ہو۔ کم از کم 30 مرتبہ یہ مساج کریں۔ دن میں 10 سے 12 گلاس پانی پئیں۔ دن میں 2 گلاس گاجر کا جوس یا کدو کا سوپ بنا کر بھی صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ نمک کم سے کم استعمال کریں۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو نمک کا استعمال بالکل نہ کریں۔ آپ کدو، لوکی، تربوز، کھیرا، سورج مکھی اور خربوزہ کے بیج ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں۔ صبح ناشتے میں 1 یا 2 چائے کے چمچ 1 کپ دودھ کے ساتھ لیں۔ اگر آپ تھوڑے سے بادام اور کشمش اس صفوف میں ڈال دیں گے تو وہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ نیز آپ ایک اخروٹ کا استعمال روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ روزانہ 1 لہسن کی کلی یا جوے باریک باریک کاٹ لیں اور 15 منٹ کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیں اور پھر دہی میں ملا کر خالی پیٹ کھا لیں یا ڈبل روٹی کے ٹکڑے میں لپیٹ کر کھا لیں۔ کم از کم یہ عمل 3 ماہ تک کریں۔ اپنی خوراک میں سرخ پیاز کا استعمال بھی روزانہ کریں۔ اگر یہ نہ ملے تو عام پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے خون کے فشار کو مناسب کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سلاد کا استعمال روزانہ کریں جس میں سفید بند گوبھی کا سلاد، 1 ٹماٹر، ککڑی، کھیرا، چقندر، گاجر اور تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں یا زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ سلاد کم از کم 1 درمیانی سائز کا پیالہ ضرور کھائیں اور آٹے میں چوکر کا آٹا، جو، بیسن کا آٹا استعمال کریں۔ جیسے جو کا آٹا 1 پیالی اور لال آٹا 2 پیالی ملا کر آپ اپنے لیے روٹی بنا سکتے ہیں یا براؤن ڈبل روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کا دلیا روزانہ بکری کے دودھ میں ملا کر پکائیں اور تھوڑا سا شہد بھی ملا لیں۔
یا براؤن چینی کا استعمال کریں، یہ آپ کے جسم کے نظام کو بہتر کرے گی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی، اسے تلبینہ بھی کہتے ہیں۔ تخ پلنگا پانی میں ڈال کر استعمال کریں، اور تلسی، گل ببونا یا سبز قہوہ دن میں 2 سے 3 بار پینا مفید ہے۔ اگر اس قہوہ میں 2 سے 3 قطرے کلونجی کا تیل ڈال کر پئیں تو زیادہ مفید ہے۔ اگر تیل میسر نہ آئے تو جب قہوہ کو دم لگائیں تو 5 سے 6 دانے کلونجی کے ڈال دیں۔ زیتون کے پتے 1 چھوٹا چمچ لے کر چورا کر لیں اور 3 کپ پانی ڈال کر ایک جوش دیں اور 10 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں، اور پھر 3 لہسن کی کلیاں پیس کر قہوہ میں شامل کر دیں اور 1 چھوٹا چمچ شہد بھی ملا دیں۔ یہ قہوہ اپنی ضرورت کے مطابق دن میں 2 سے 3 بار لے سکتے ہیں۔ جی یہ تو تھا آپ کا غذائی پلان۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاتی ہوں جو ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، تو نسخہ نوٹ کر لیں۔ چھوٹی چندن کا سفوف 3 رتی گائے کے دودھ کے ساتھ یا 1 چمچ گلاب کے عرق کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ لیں۔ اس کے علاوہ عرق آملہ بھی مفید ہے۔ چائے کا 1 چمچ سادہ پانی میں ملا کر دن میں 1 بار لے سکتے ہیں۔ 2 مٹھی تلسی کے پتے، 250 گرام پودینے کے پتے، دھنیا، گلاب کے پتے، چنبیلی کے پھول اور پتے ہر ایک 250 گرام لے لیں اور تھوڑی سی انگلیکا کی جڑیں لے کر شامل کر دیں۔ ان سب کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر تکیہ بنا لیں اور رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے اوپر رکھ دیں اور اس پر سر رکھ کر سوئیں۔ نیز پلنگ کے پاؤں کے نیچے سر کی طرف سے 1 انچ موٹی لکڑی کے ٹکڑے کو رکھیں تاکہ آپ کا بستر سر کی جانب سے اونچا رہے اور باقی جسم نیچے کی جانب ہونا چاہیے۔ سونے سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے 1 چھوٹی پیالی آئس کریم کی کھا سکتے ہیں یا گاجر کا جوس پینا بھی مفید ہے۔ ورزش روزانہ کریں۔ صبح سورج نکلتے وقت 5 سے 10 منٹ سورج کے سامنے کھڑے ہوں اور گہرے لمبے سانس لیں۔ چھوٹے بڑے جوڑوں کی ورزش اور سانسوں کی ورزش کرنا بھی مفید ہے، لیکن یہ ورزش بہت آہستگی سے کریں۔ جب ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہو تو ہاتھوں کو پانی سے دھوئیں اور مسا کی طرح گردن کے پیچھے ہاتھ لا کر آگے کی جانب لائیں۔ یہ عمل 3 سے 5 بار کریں۔ گہرے لمبے سانس لیں، دانتوں کو بند کر کے سانس لیں اور ناک سے خارج کر دیں۔ یہ عمل 10 سے 15 بار کریں۔ وٹامن ڈی کی کمی سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، لہٰذا وٹامن ڈی والی چیزوں کا استعمال کریں جیسے دودھ، دہی، انڈے کی سفیدی، ساگودانہ وغیرہ۔ حاضرین و ناظرین، اب ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو آپ نے جلدی سے کیا کرنا ہے؟ کھیرا کھا لینا ہے۔ آپ نے گاجر کے چھلکوں کو پھینکنا نہیں ہے، وہ آپ نے سکھا کر رکھ لینے ہیں۔ ضرورت کے وقت 2 سے 3 چائے کے چمچ گاجر کے چھلکوں کا سفوف آپ پانی میں ڈال کر پی لیں یا اس کے چھلکوں کو چبا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اور لال چیزوں کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے، جیسے ٹماٹر، لال شملہ مرچ، لال لوبیا اور لال بند گوبھی وغیرہ۔ چھوٹی سبز الائچی 1 عدد دن میں 3 مرتبہ اچھی طرح چوس لیں، یہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس پیدا کرے گی۔ ڈاکٹر کے مشورہ اور ہدایت پر عمل کریں، اس کی ادویات جاری رکھیں، مندرجہ بالا نسخہ جات میں بیک وقت ایک ہی کا استعمال کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔